السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ جل وعلا فی کتابہ العزیز وفی فرقانہ المجید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اور تمام قسم کی حمد و ثنا اس ذات کے لائق ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور اس کائنات کی تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ محرم کا مہینہ ایک بہت ہی معزز و مکرم مہینہ ہے۔ چونکہ مہینہ جس چیز کا ہے اس کے تعلق سے اگر گفتگو کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں اس معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب المیہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے اور بھی دیگر مہینوں کے بالمقابل، یا یہ کہہ لیں کہ شوال کے مہینے میں جو مسلمان اپنی عید مناتے ہیں، یا پھر ذی الحجہ کے مہینے میں جو عید منائی جاتی ہے، چاہے وہ میٹھی والی عید ہو یا نمکین والی عید، وہ 2 عید ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مکے سے مدینے کی جانب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی تمام عیدوں کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں مشروع قرار دیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، جس میں مسلمان جائز طریقے سے خوشیاں منائیں، نئے کپڑے پہنیں، اپنے گھروں کی صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں جائز امور میں سے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں اور اس کے حد میں رہ کر کے جتنی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں جو کہ جائز ہیں، وہ ان ایام میں بالکل مباح ہیں۔ یہاں تک کہ کھیل کود اور تماشا کرنا، عید کے ایام میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں حبشی وغیرہ وہ نیزے اور مختلف قسم کی کرتبیں اور کھیل دکھایا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کوئی عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ بیان نہیں کرنا، مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کی زندگی میں 12 مہینوں کے اندر یہ جو 2 دن ہیں وہ کتنے مقدس، کتنے اچھے دن ہیں۔
لیکن یہ المیہ ہے کہ یہ جو محرم کا دن ہے، یعنی 10 تاریخ محرم کا یا پورا محرم کا مہینہ، اس کو اس انداز سے ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی، اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اس مہینے کے اندر اس قدر شور شرابہ اور اس قدر تصنع جلوس نکالنا، یا یہ کہ اس کو سڑکوں پہ آ کر اس طریقے سے اس مہینے کی عظمت کا اظہار کرنا کہ یہ دن یعنی کہ 10 محرم اور یہ جتنے محرم کے ایام ہیں پہلے سے لے کے 10ویں تک، اس کو اس انداز سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، پھر اس میں ماتم، مطلب ماتم کا مہینہ اس کو بنا کر کے رکھا ہے محرم کے مہینے کو، لیکن اس میں کیا ہے، خوشی کا بھی عالم ہے۔ زرق برق لباس پہن کر آپ کے شہر بنارس کے اندر اس قدر خرافات نہیں جتنا کہ آپ دوسرے شہروں میں دیکھیں گے۔ میرے ابتدائی ایام کلکتے کے شہر میں گزرا، کلکتہ شہر میں میں نے وہاں دیکھا کہ محرم کے مہینے میں مرد و عورت عجیب و غریب طرح طرح کے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے دلدل نکالا جا رہا ہے، گھوڑے کو سجایا جا رہا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سواری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں کی بدعقیدگی اس قدر کہ اگر اس گھوڑے کو کوئی چیز کھلا دی جائے، میں جس چیز کا چشمدید گواہ ہوں اس کو بتاتا ہوں کہ ہماری اپنی سگی خالہ، ان کو دمے کی بیماری تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انتقال سے پہلے اللہ نے انہیں توفیق دی اور کتاب و سنت کے راستے کو، مسلک اہل حدیث کو انہوں نے قبول کیا اور الحمدللہ اس کے اوپر عامل رہیں۔ تو میں نے بچپنے میں دیکھا کہ چونکہ اس بیماری کے بارے میں کسی نے کہا کہ اس دلدل کو لے جا کر تم جلیبیاں کھلا دو اور اس گھوڑے کی جھوٹی جلیبی کھا لو تو تمہاری بیماری صحیح ہو جائے گی، کیا انہوں نے ایک نہیں نہ جانے کتنے سال کتنے گھوڑوں کا اور کتنی جھوٹی جلیبیاں کھا لی، لیکن کچھ ہوا نہیں، آخری عمر تک وہ بیماری باقی رہی۔ اس کے بعد وہ شیشے کے ایک ٹب میں ایک خوبصورت ایک مکان بناتے ہیں، اس کے اندر کربلا کے میدان کی منظر کشی ہوتی ہے، موم کے چھوٹے چھوٹے پتلے ہوتے ہیں اور ان پتلوں کو لوگ عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ تعزیہ کا تو پوچھنا ہی نہیں، بسکٹ کا تعزیہ، تھرموکول کا تعزیہ، ٹافی کا تعزیہ اور نہ جانے کس کس چیز کا، شیشے کا تعزیہ، اس میں بھی فخر و مباحات کہ کس اکھاڑے کا تعزیہ جو ہے وہ کتنا اونچا اور کتنا قیمتی ہے۔ اس کو اخبارات کے اندر جو ہے خبروں کے اندر اس کو زینت بنایا جاتا ہے کہ اس کا تعزیہ 1 نمبر پہ آیا۔ جیسے کہ ہمارے برادران وطن کے یہاں جب مختلف قسم کے پوجے کا انعقاد ہوتا ہے، اس میں ان کا منڈپ بنتا ہے، پنڈال بنتا ہے، اس میں مورتیاں رکھی جاتی ہیں، تو اس پہ کمپٹیشن ہوتا ہے، انعامات ملتے ہیں کہ کس کی مورت اور کس کا پنڈال اس سال کتنا خوبصورت رہا، یہ وہاں یہ چیز کی جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس مہینے کو ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی تو دور، ہمارے مسلمان بہت سارے بھائی کلمہ پڑھنے والے، ان کی اکثریت اسلام کو محرم کا ایک جز سمجھتی ہے اور محرم کے انہی بدعات اور خرافات کو اسلام کا حصہ سمجھتی ہے، اور در حقیقت اسلام کے بارے میں ان کو ذرہ برابر بھی خبر نہیں کہ اس ماہ محرم کی حقیقت کیا ہے۔ کیا محرم کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے؟ کیا محرم کا تعلق صرف اور صرف کربلا کے واقعے سے ہے؟ کیا محرم کی عظمت اہل بیت اور آل بیت سے ہی جڑی ہوئی ہے؟ کیا اس سے پہلے محرم کی عظمت کا کوئی تصور اسلام میں نہ تھا؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت، اگر آپ ان سے جا کر کے پوچھیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ محرم اور شہادت حسین، محرم اور واقعہ کربلا اور وہ اشعار کے پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں تو خوب پینا، اور ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محرم کا
جو مہینہ ہے اس کا براہ راست تعلق کس سے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، کربلا کے واقعہ سے، اور اس پہ نہ جانے کیسے کیسے واقعات من گھڑت انہوں نے وہ بیان کیا جاتا ہے اور ایسی مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے. تو میرے بھائی، محرم کے مہینے کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے. محرم کے مہینے کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ذرہ برابر بھی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت اس مہینے میں ہوئی، لیکن کب ہوئی؟ جب شریعت کی تکمیل ہو چکی تھی، جب حجۃ الوداع کے موقع پہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو چکی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے نبی ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، آپ کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بطور دین کے ہم نے اسلام کو پسند کیا اور اسی پہ ہم راضی ہو گئے. یعنی دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہو چکا. اب نہ ذرہ برابر اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی کمی ہو سکتی ہے. تو جب شریعت کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ جانے اس کے کتنے سالوں کے بعد ہوئی، تو اس کا تعلق دین کی تکمیل کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر کوئی بھی چیز دین کا حصہ اور جز تو بن نہیں سکتی. اس ماہ محرم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ کیا ہے؟ 12. کب سے؟ فی کتاب اللہ، اللہ رب العزت یعنی لوح محفوظ میں ہی اللہ رب العزت نے جب کائنات کو بنانا چاہا، اللہ رب العزت نے تو قلم کو کہا کہ لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے کہا بندوں کی تقدیر لکھ. قلم نے سب کچھ لکھ دیا. حدیث کے اندر الفاظ منقول ہیں کہ جف القلم، قلم تو خوش ہو چکا، اب کہاں کسی چیز کا اضافہ اور کسی چیز کی کمی، کوئی گنجائش نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے بڑے معزز ہیں، مکرم ہیں. ان کی عظمت، ان کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے. منہا 4 حرم، ذالک الدین القیم، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سیدھا اور سچا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم لوگ ان مہینوں کے اندر اپنے نفس، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. تو یہ 4 مہینے، ان 4 مہینوں کے اندر یہ محرم کا مہینہ بھی آتا ہے. 4 مہینوں کے اندر محرم کا مہینہ بھی آتا ہے. لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ مسلم امت، حاجی صاحب ہیں، سیٹ صاحب ہیں، بڑے دیندار ہیں، نمازی ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلا رہے ہیں، عصری علوم میں بھی انہوں نے ڈال رکھا ہے. لیکن شاید ہی اگر اس مجلس کے اندر بھی اگر ایک طرف سے لوگوں سے پوچھ دیا جائے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کوئی ٹیسٹ لینے کسی کا نہیں بیٹھا، ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بڑے بھائی موجود ہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی ترتیب سے یا بغیر ترتیب کے ہی اسلامی ہجری مہینہ، ہجری سال کے جو 12 مہینے ہیں ان کو آپ گنوا دیں، تو شاید کہ وہ مشکل میں پھنس جائیں، 12 مہینوں کی گنتی میں پریشان ہو جائیں. جب ان 12 مہینوں کی گنتی کی ان کو خبر نہیں، 12 مہینوں کا علم ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں کون سے مہینے کا کون سا نام ہے، اگر کہا جائے چھوٹے سے بچے کو، بیٹا ہاؤ مینی منتھس ان دا ایئر، تو بولے گا 12، فوراً بتائے گا. اس کے اندر اس کو کہیے کہ اس کا نام بتاؤ، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، فٹافٹ ایک دم ایک سانس میں سنا دو گا. ماشاء اللہ کتنا سمجھدار بچہ ہے. مہمان بھی اس کو کیا کریں گے؟ انعام دیں گے، 50 روپے، 100 روپے. اس گارجین کو بھی توفیق نہیں، نہ مہمانوں کو توفیق. بڑے حاجی صاحب بنے پھر رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو اسلامی مہینے کا نام یاد نہیں دلایا. اب جب اس کو 12 مہینوں کا نام ہی نہیں معلوم کہ ہاں بھائی محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، ہاں جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ وغیرہ، اس کو کچھ نہیں خبر. اب اس کو 12 مہینے کے نام نہیں معلوم، تو پھر اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا،
مہینوں کی تعداد لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے 12 درج کر رکھی ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ جب اس غریب کو خبر ہی نہیں کہ ان 12 مہینوں کا نام کیا ہے، تو ان 4 مہینوں کی حرمت کا اسے کیا خبر؟ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، وہ 3 تو آپ کو مطلب کہ پے در پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جو ہے اس کے اندر محرم کا مہینہ آتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ، اس کی عظمت بہت بڑی ہے۔ آپ جب روایات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے اندر عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ محرم کی جو 10 تاریخ ہوا کرتی ہے، عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے ہیں، زمانہ جاہلیت ہے، ابھی نبوت و رسالت آپ کو ملی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے ایام ہے، اس دور سے، اس سے پہلے سے یہ عاشورے کا روزہ ان کے یہاں مشروع تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ہی تو ماننے والے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ نحن علی ملت ابراہیم، کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ بات بارہا بیان کی گئی ہے کہ عموماً ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ہمارے برادران وطن جس کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، بت کی پرستش کرتے ہیں، وہ اسی کے طرح ان سے ملاتے ہیں، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو اور دیگر کفار و مشرکین کو جو مکہ کے تھے۔ تو میرے بھائی تھے تو وہ کافر و مشرک، لیکن ان کے بالمقابل ان کا عقیدہ تھوڑا دوسرے قسم کا تھا۔ ان کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی باقیات موجود تھیں۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، وہ حج بھی کیا کرتے تھے، ان کے یہاں جو ہے روزہ بھی موجود تھا، عاشورے وغیرہ کا روزہ رکھتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے کہ کانت فیہم الصلاۃ، ان کے نزدیک نماز بھی کچھ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، اور بہت ساری اور اس قدر نیک لوگ تھے کچھ معاملات میں کہ جب زمانہ جاہلیت میں سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ ڈھہ گیا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہم حرام مال نہیں لگائیں گے، بالکل طیب پاکیزہ حلال مال لگائیں گے۔ اور اسی حلال مال کو جمع کرنے کی بنا پہ جب وہ مال گھٹ گیا تو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے، وہ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کے باہر حتیم کا علاقہ ہے، وہ بھی حرم کا ہی حصہ ہے، یعنی اس خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے، لیکن مال چونکہ کم ہو گیا، حلال مال ان کے پاس تھا نہیں، تو ان لوگوں نے دیوار وہاں سے کھینچ دی اور وہ حصہ جو باہر کا ہے وہ بھی اندر ہی کا حصہ ہے، وہ چھوٹ گیا، کیونکہ پیسے نہیں تھے ان کے پاس، حرام مال تو خوب تھا، حلال نہیں تھا۔ تو ان کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی تھیں، ان میں کیا تھی؟ ایک بات کہ وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کی بہت ہی زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار 3، اور اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے رجب۔ ان 4 مہینوں کے اندر وہ ایک دوسرے سے قتل و قتال، مار پیٹ، جھگڑا لڑائی، ڈکیتی اور بھی دیگر قسم کے جو جرائم ہوتے تھے اس کا ارتکاب نہیں کرتے تھے۔ بڑا سے بڑا کسی کا اگر دشمن بھی ہوتا تھا تو ان مہینوں میں آرام سے سکون کے ساتھ سفر کرتا تھا کہ اس کا جو دشمن ہے اس کو قتل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حرام مہینہ ہے۔ تو وہ لوگ اس مہینے کی عزت کرتے تھے، اس کے عظمت کے قائل تھے۔ یہ الگ بات ہے اگر کوئی قافلہ بڑا آ رہا ہوتا یا ان کا پلان ہوتا کہ ہم کو اس بار ڈکیتی ڈالنی ہے، چوری کرنی ہے، بدماشی کرنی ہے، تو حرام مہینوں کو تبدیل کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس بار جو محرم کا مہینہ ہے اس کو کسی اور مہینے میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس مہینے کو ادھر لے کے چلے آتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا دین بنا رکھا تھا، لیکن جس مہینے کو اگر وہ حرام مہینہ قرار دیتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم یا رجب کا مہینہ، اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ تو پتا چلا کہ محرم کے مہینے کی عظمت اپنی جگہ برقرار ہے، اور وہ زمانہ جاہلیت ہی نہیں بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کی تب سے یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے ہیں۔ اب مسلمانوں کا جو وتیرہ ہے کہ ان کو اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام بھی یاد نہیں، اور شاید میں آپ کے سامنے ایک نئی چیز پیش کروں کہ اس کی جگہ ان لوگوں نے 12 مہینے کی جگہ جو ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں
ان کے گھروں میں، ان کے خاندانوں میں عورتوں نے خاص طور پر 12 مہینوں کا الگ الگ نام رکھا ہے. اگر ان سے پوچھا جائے، چونکہ مجھے یاد تھا، آج جب ذہن میں بات آئی کہ چلیے اس موضوع پہ کچھ گفتگو ہو جائے، تو میں نے اپنی والدہ کو فون لگایا اور بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ آپ وہ جو اسلامی 12 مہینے ہیں ذرا ان کو بیان کیجئے. الحمدللہ وہ صحیح العقیدہ ہے اور اب ان تمام خرافات والے عقیدے کی قائل نہیں، الحمدللہ، اور اپنی حد تک وہ دعوت کا کام بھی کرتی ہیں جو بھی گاؤں سماج کی عورتیں ہیں. لیکن جب میں نے ان سے اسلامی مہینوں کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا، کہا رمضان، عید، خالی، بقرعید، محرم، 13 تیزی، 12 وفات، بڑے پیر، مدار، خواجہ معین الدین، رجب اور شب برات. یہ 12 مہینے ہو گئے. کبھی سنا آپ نے؟ پھر سے سن لیں، رمضان، عید، خالی، بقرعید، محرم، 13 تیزی، 12 وفات، بڑے پیر، مدار، خواجہ معین الدین، رجب اور شب برات. یہ ٹوٹل 12 مہینے ہوتے ہیں. یہ مشہور ہے، یہ معروف ہے. اگر آپ ان میں سے بہت سارے مہینوں کا نام نیٹ پہ بھی ڈال کے میں نے دیکھا، آپ سرچ کریں گے تو ان مہینوں کی وجہ تسمیہ اور ان مہینوں کے اندر جو بدعت و خرافات کیے جاتے ہیں اس کو اسلامی مہینے کے نام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اردو میں ٹائپ کرنا ہوگا، عرب والے نہیں جانتے اس کو. انڈین میڈ دین ہے، یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان بنگلہ دیش، یعنی ہمارے بر صغیر کا بنایا ہوا دین ہے. عرب نہیں جانتے تھے، ان مہینوں کی اس کو خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ان کی ترکیب کے، خواجہ معین الدین، مدار، یہ سب ان کی ترکیب میں آئے گا ہی نہیں. عربی زبان کی ترکیب میں یہ کلمات فٹ ہی نہیں ہوں گے. جیسے بطور مثال کے کہ ایک بہت ہی مشہور دعا جو کہ 12 سورہ وغیرہ کتابیں ملتی ہیں، اس کے پہلے کچھ دعائیں اور کچھ ادعیہ وغیرہ وہاں ذکر کی جاتی ہیں. جیسے اس میں ایک مشہور دعا ہے، دعائے گنج العرش. اس کی بڑی فضیلت لکھی ہوئی ہے، بچپن سے ہم لوگوں نے پڑھا. اس کی اتنی فضیلت کہ قرآن کریم کے تلاوت کی جگہ اس دعائے گنج العرش کو پڑھتے ہیں. کیا لکھا ہے اس میں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو خبر نہ دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے خزانے کی خبر بھیجی ہے. کہا بتاؤ جبرائیل. کہا کہ ایک ایسی دعا ہے کہ اس کو پڑھ لو گے تو جتنے بھی گناہ سب معاف، اور زندگی بھر کوئی نیکی نہ کرو پھر بھی جنت. اور اتنی فضیلت، آپ جائیں بازار میں آپ کو دال منڈی میں کتاب مل جائے گی، اور ہر جگہ کتاب ایسی مل جائے گی جہاں ٹھیلوں پہ اور سڑک کے کنارے اور مختلف دکانوں پہ طوطے مینے کی کہانی، اکبر بلبل کی شاعری ملتی ہے، وہاں یہ سب کتابیں مل جائیں گی. آپ ان کتابوں کو لیں، وہاں پر ان دعائے گنج العرش وغیرہ کی بڑی تعریف لکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل اس دعا کا نام کیا ہے؟ کہا دعائے گنج العرش. بڑے شوق سے پڑھا. اللہ کے فضل و کرم سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تو جس کے ذریعہ اللہ رب العزت نے ہدایت دی، جو ذریعہ بنا وہ کوئی عالم اور مولوی نہیں تھے، آپ ہی جیسے لوگ مطالعہ کرنے والے. انہوں نے کہا کہ محترم ایک بات بتائیں، عربی آپ نے پڑھی ہے؟ ہم نے کہا ہاں قرآن پڑھا ہے. کہا الف سے لے یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ کہا گنتی تو نہیں معلوم بھائی لیکن ہوتے ہیں. کہا یاد ہے؟ سنا دیجئے. الف با تا سا جیم ہا خا پورا سنا دیا. کہا یہ تو آپ مانتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، کہ عربی زبان میں جتنے حروف ہیں انہی الفابیٹ سے، انہی الف سے لے کے یا تک، اس نے کہا 29 حروف ہوتے ہیں. واقعی میں 29 حروف ہوتے ہیں. انہی 29 حروف سے تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ بنی ہے، اس کے علاوہ الگ سے تو نہیں ہے. اے سے لے کے زیڈ تک کتنے ہوتے ہیں؟ 26 لیٹر ہوتے ہیں. اب کوئی 27واں یا 28واں ایجاد کر دے تو ہو پائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. 26 کے 26 رہیں گے، چاہے وہ شیکسپیئر آ جائے، چاہے بڑا سے بڑا قابل آدمی یا دقاق آدمی آ جائے، 26 سے آگے نہیں بڑھ سکتا معاملہ. تو کہا کہ یہ 29 حروف ہیں، اس کے اندر کہیں گاف دکھتا ہے؟ کہا نہیں. قرآن کریم کے اندر میں کہیں گاف ہے؟ تو کہا کہ نہیں. تو بھیا جب قرآن کریم کے اندر لفظ گاف ہے ہی نہیں ہے تو جبرائیل علیہ السلام زبان ان کی عربی، وہ اللہ کے رسول سے آ کے عربی میں نہ گفتگو کرتے تھے؟ قرآن عربی، یا اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. اللہ کے رسول عربی زبان جانتے تھے، سارا کلام عربی میں ہو رہا ہے، گفتگو عربی میں ہو رہا ہے، گفتگو بات چیت عربی میں ہو رہی ہے. تو اب یہ دعائے گنج العرش کے اندر جو گاف ہے، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، نام اس کا گنج العرش بتا رہے ہیں. بھیا اس کا کوئی ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں اچھا سا نام بھی رکھ دیتے. آپ کی جہالت کی، آپ نے اتنا بھی نہیں کیا. عوام اس کو سمجھی کہ جبرائیل لے کر کے آئے، اللہ نے بھیجا. دعا کا نام گنج العرش. پتا چلا کہ پہلے ہی مرحلے پہ وہ جھٹکا کھا گیا، کیونکہ لفظ گاف قرآن کریم کے اندر ہے ہی نہیں ہے. جب گاف ہے نہیں الف سے لے کے یا تک 29 حروف کے اندر، تو یہ گنج العرش نام کی جتنی فضیلت سب بکواس.
تو انسان کے ذہن میں اگر تھوڑی سی بات آ جائے، اللہ رب العزت اگر اس کو ہدایت دینا چاہے، وہ ہدایت طلب کرے تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی، اگر ہٹ دھرمی نہ ہو تو۔ یہ دیکھیے ان مہینوں کا نام کہ رمضان، عید خالی، آپ اس کی وجہ تسمیہ جانتے ہیں؟ مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، ان کلمہ گو مشرکین نے اپنے اعتبار سے بدعت و خرافات اور ان مہینے کے اندر مختلف قسم کے بیجا اور غلط قسم کے رسومات کی بنا پہ ان مہینوں کا الگ سے ایک نام دے رکھا ہے۔ جیسے پہلا مہینہ اگر آپ کہتے ہیں پہلا مہینہ، عربی مہینے کی ترتیب سے اگر نام لیا جائے، پہلا مہینہ محرم، آپ کے یہاں نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات کی جانکاری ہو تو آپ بتائیں لوگوں کو یہ چیزیں غلط ہے۔ پہلا مہینہ محرم، وہ تو ٹھیک ہے۔ دوسرا مہینہ سفر، تو محرم کے بعد جو ان کے ہاں مہینہ شروع ہوتا ہے وہ 13 تیزی۔ 13 تیزی کیا ہے؟ سفر کے بعد، محرم کے بعد سفر کے مہینے کو وہ کہتے ہیں 13 تیزی۔ 13 تیزی کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو لوگ اکثر منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، تو کہتے ہیں روایات کے مطابق کہ سفر کے ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی، 13 دن تک یہ مرض رہا اور اس کی شدت بہت تیزی کے ساتھ بڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کہ جو تیزی کے ساتھ بڑھی اور آپ بہت زیادہ بیمار ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کی یہ جو 13 دن ہیں وہ اللہ کے رسول کے اوپر بہت ہی بھاری گزرے اور بہت تیزی کے ساتھ گزرے، لہٰذا یہ 13 دن جو ہیں اس میں شادی بیاہ کرنا یا کسی بھی کوئی اچھا کام کرنا، کوئی شادی کی ڈیٹ فکس کرنا یا کوئی نیک کام کرنا، یہ بالکل منحوس ہے، لہٰذا اس مہینے کا نام کیا رکھا؟ 13 تیزی۔ اب آئیے، اس کے بعد تیسرا مہینہ ہے 12 وفات، جس کو کہ ربیع الاول کہتے ہیں اسلامی مہینے میں۔ اس 12 وفات میں چونکہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اب یہ 12 ربیع الاول کو وفات بھی بتاتے ہیں، پیدائش بھی بتاتے ہیں، حالانکہ راجح قول کے مطابق آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے اور وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اب نہ جانے نبی کے انتقال کی خوشی مناتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو 12 وفات یعنی کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، اور اس میں جتنی خرافات اور بدعت یہ لوگ مچاتے ہیں، جلوس نکالا جاتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، موٹی سی ایک رسی ہوتی ہے، بڑے شہروں میں آپ جا کر دیکھیں اس کے گرد لوگ حلقہ قائم کرتے ہیں، اور اس دن نہ جانے کس کس قسم کے کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو مہینہ ہے 13 تیزی کا، جو سفر کا 13 تاریخ ہے، اس 13 تاریخ کے بارے میں ہم نے جو دیکھا، سرہانے اپنے لوگ، ہمارے گھروں کے اندر یہ عقیدہ موجود تھا، ہمارے معاشرہ اور سماج میں آج بھی بہت جگہ ہے، کیلے، تیل اور نہ جانے کس کس قسم کی چیزیں لوگ سرہانے رکھ کر کے سوتے ہیں تاکہ اس کی نحوست سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو صبح میں خیرات کر دیں۔ اس سرہانے تیل بھی رکھنا ضروری ہے اور کیلا بھی رکھنا ضروری ہے، ڈھونڈ کے لاؤ چاہے جہاں سے ملے، نہ جانے کہاں سے کیلا آیا، کہاں سے تیل آیا، کہاں سے بادام آیا، اور نہ جانے کتنے قسم کے پھل کو رکھتے ہیں اور اس کو اس بلا اور وبا اور مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں صبح میں۔ یہ ہے سفر کے مہینہ کا نام، انہوں نے کہا 13 تیزی۔ اس کے بعد 12 وفات، 12 وفات میں بھی چونکہ خرافات ہے تو اس بدعت کے نام پہ ہی مہینہ کا نام رکھا 12 وفات۔ اس کے بعد ربیع الثانی، اس مہینے کا نام بڑے پیر، تحقیق نہیں کر سکا لیکن غالب گمان یہی ہے کہ بڑے پیر یعنی کہ بڑے پیر قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ہو سکتا ہے کہ ان کے تعلق سے ان کے پیدائش کے موقع پہ اس مہینے کے اندر بہت قسم کی بدعت و خرافات انجام دی جاتی ہیں، فاتحہ اور نیاز ہوتے ہیں، لہٰذا اس مہینے کا نام رکھا بڑے پیر۔ اس کے بعد ایک مہینہ ہے، اس کا نام ہے مدار۔ کیا نام ہے مہینے کا؟ مدار۔ مدار جو ہے وہ لوگ جمادی الاولیٰ کو کہتے ہیں۔ مدار جمادی الاولیٰ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو چاند کا جو مدار ہے وہ کچھ ایسے مدار پہ اس پر گھومتا ہے کہ اس مہینے کے اندر میں کچھ ایام ہوتے ہیں جو بڑے نحوست والے ہوتے ہیں، تو اس مہینے کا نام مدار ہے۔ آپ مدار کو سرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اس کے بعد جس مہینے کا نام ہے جمادی الاولیٰ کے بعد جمادی الثانیہ، خواجہ معین الدین کہ ان کا میلہ لگتا ہے، ان کے نام کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو اس بدعت و خرافات کے تعلق سے جس کی طرف ان اولیاء کو اور ان بزرگوں کو وہ لوگ ان کی طرف جو بدعت و خرافات منسوب کرتے ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان لوگوں نے ضرور بھی ضرور اس قسم کے بدعت و خرافات کی اجازت نہیں دی ہوگی۔ ہمارے وہ کلمہ پڑھنے والے بھائی جو اپنے آپ کو ایک مخصوص مسلک کی طرف
منسوب کرتے ہیں اور جتنی بدعتیں انجام دیتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، اگر ان کے پیر اعلیٰ حضرت پڑھیں گے یا یہ کہ ان کے فتاوے آپ پڑھیں گے تو اس میں ان تمام چیزوں کو انہوں نے منع کیا ہے. قبروں پہ چادر چڑھانا یا اس قسم کی چیزوں کو انہوں نے بالکل سختی کے ساتھ منع کیا. یہ موجود ہے کتابوں میں. تو ان کا معاملہ کہ یہ لوگ اپنے ان بزرگوں کی طرف جن باتوں کی نسبت کرتے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے ان بزرگوں نے بھی ایسی بات نہیں کہی، یہ ایک بنا بنایا دین ہے. اس کے بعد رجب کے مہینے کا نام برقرار رکھا کہ رجب، اس کے بعد رجب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا ہے. شعبان کے مہینے کا نام کیا رکھا؟ شب برات، کیونکہ 15 تاریخ کو شب قدر ہے، شب برات مناتے ہیں، لہذا اس مہینے کا نام ہی رکھا شب برات. اس کے بعد رمضان، اس کے بعد عید، شوال کے مہینے کا نام عید رکھا، چلیے یہ بھی ہے عید. اس کے بعد کہتے ہیں خالی کا مہینہ. اب اس کی وجہ تسمیہ کھوجی تو خالی کیوں کہتے ہیں؟ ہماری والدہ نے مجھے بتایا، لیکن تمام مہینوں کی وجہ تسمیہ نہیں بتا سکی. بولا ہاں ان مہینوں کی وجہ تسمیہ بتائی جو کہ نحوست والے ہیں، جس میں وہ روزہ رکھا کرتی تھی. تو کہا خالی، کہا کہ بیٹا یہ تو نہیں معلوم کہ خالی کیا ہوتا ہے. خالی کے بارے میں جب تحقیق کی گئی تو اصل میں ذوالقعدہ کے مہینے کو کہتے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ رمضان کے بعد دیکھیے شعبان کے اندر بہت ساری بدعتیں انجام دی جاتی ہیں. رمضان تو رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھے جاتے ہیں. شوال کے اندر میں عید ہوا کرتا ہے. اس کے بعد ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو ذیقعدہ اور ذوالحجہ، ذیقعدہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذوالحجہ آتا ہے. تو ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی ہے، بقرعید ہے، اور ذیقعدہ کا مہینہ کیا ہے؟ خالی ہے. اس مہینے کے اندر میں کسی قسم کی کوئی خرافات اور بدعت یہ چونکہ اجازت نہیں دیتے، لہذا اس مہینہ چونکہ شوال اور ذوالحجہ کے بیچ میں آتا، ذوالقعدہ کا مہینہ، تو اس کا نام کیا رکھا؟ خالی. بدابت خی الف زبر خا لام یا زیر لی، خالی. اس کے بعد بقرعید. تو بقرعید کا مہینہ تو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہی ہیں. تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر میں، ہمارے اس بر صغیر میں ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بالکل الگ، اور ان لوگوں نے اس دین کے اندر میں مکس کر کے ایک نئے دین کی تشکیل کی اور لوگ اسی کو اصل سمجھے ہوئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے نفرت نہ کی جائے، بلکہ ان لوگوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دین پیش کیا جائے. لیکن یہ بھی بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر ان کے گھروں کے، ان کی بیٹیاں اور ان کے بہنوں کی شادیاں ان کلمہ گو حضرات سے ہیں جو شرک و بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں. رشتہ داریاں ہیں، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں تو رشتہ داریوں میں جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے اللہ کے واسطے اللہ سے پہلے دعا کر کے، گڑ گڑا کر، اللہ سے مدد طلب کر کے کبھی بھی انہوں نے ان کو حق کی دعوت نہیں دی، انفرادی دعوت. اور یہ بھی آپ جان لیں کہ دعوت کی جو سب سے بہترین قسم ہے وہ انفرادی دعوت اور خطابت کے ذریعے اور زبان کے ذریعے دعوت دینا. یہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ ایک آدمی پڑھتا ہے، لکھتا ہے، بڑا عالم دین بنتا ہے، بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے. اللہ کے رسول اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہر ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت دین کا علم حاصل کرے اور دین کا علم حاصل کر کے اپنی قوم کی طرف جائے اور ان کو ڈرائے. دین کا عالم دین کا علم حاصل کرتا ہے. تبلیغ کے لیے کہاں چلے گئے؟ سعودی عرب اور شارجہ اور دبئی اور مکہ اور مدینہ. وہاں آپ کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ جن علاقوں اور جن بستیوں سے لوگ نکل کے ان علاقوں میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہیں کہ ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ ہم نوکری کرنے جا رہے ہیں. تبلیغ ایک ثانوی درجہ ہے. تبلیغ کرنے کے لیے گئے اور جن علاقوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی قسم آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں، ان علاقوں کے اندر قبر پرستی روا ہے، بدعت و شرک اور خرافات جو ہے بالکل دھڑلے کے ساتھ جاری ہے. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. لیکن ان کو اپنے قوم کو ڈرانے کی ضرورت نہیں. تبلیغ کہاں کر رہے ہیں جہاں سارے لوگ مسلمان ہیں؟ تبلیغ کہاں کر رہے ہیں جہاں کوئی قبر ہے ہی نہیں؟ اور تبلیغ کا ایک نیا نرالا جدید فیشن وہ بھی ضروری ہے کہ بھائی ہم نے کمرے میں بیٹھ کر کے ایک ویڈیو بنایا، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا، بولے تبلیغ ہو گئے. بھائی یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس سے مکمل تبلیغ نہیں ہو سکتی اور لوگوں کی مکمل اصلاح نہیں ہو سکتی. لوگ آج اسی کو پرائیورٹی دیتے ہیں، اسی کو اہمیت، صحافت کو، سوشل میڈیا کو، کہ بھائی اس کے ذریعے بہت تبلیغ ہو رہی ہے. اللہ کی قسم اگر ان ذرائع سے
سب سے زیادہ اگر تبلیغ ہوتی تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اپنے انبیاء کو, نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان صحابہ کو یہ ٹیکنالوجی عطا کر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمرے میں بیٹھ جاتے, ابو بکر و عمر بیٹھ جاتے, مصعب بن عمیر کو کبھی مدینہ بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر کھانے کی حاجت نہ ہوتی, مکہ سے مدینہ ہجرت نہ کرنی پڑتی, کمرے کے اندر بیٹھ کر ایک بہترین ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے, تبلیغ ہو گئی, کہانی ختم, جھنجھٹ ہی ختم ہو گیا. تو مطلب کہنے کا یہ کہ ایک سنہرا خواب جس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو, یوٹیوب پہ ڈالا جائے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہے, اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن خطابت, لوگوں کو بالمشافہ ان سے گفتگو کرنا, ان کو مخاطب کرنا, ان سے گفتگو کرنا, انفرادی طور پر دروازے دروازے, بستی بستی, قریہ قریہ, گھر گھر, سماج میں, پڑوس میں, محلے میں جا کے دعوت دینا, یہ سب سے بہترین طریقہ دعوت کا ہے, اور یہی وہ بہترین طریقہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے منتخب کیا. تمام انبیاء نے اسی طریقے سے دعوت دی, اور اسی زبان کی بنا پہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا, ان کی دعا پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بھائی بڑا فصیح اللسان ہے, اس کو نبی بنا دے, میری اس کاز میں اس کو تو میرا مددگار بنا دے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی. آج آپ دیکھیں یہ بھی تبلیغ کا ایک ایک المیہ ہے کہ لوگ اس سے کتنے دور ہیں. آج آپ دیکھیں بہت سارے پروڈکٹ ہوتے ہیں, ایم وے کمپنی, تو فلاں کمپنی, آئے دن کمپنیاں آتی ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں, ان کے جو سیلس مین ہوتے ہیں بہت ساری کمپنیوں کے, شاید جن کمپنیوں کا نام لیا اس کے نہ ہو, دروازے دروازے, ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں. اگر ایک محلے کے اندر, ایک بستی کے اندر, ایک کالونی کے اندر 100 گھر ہے تو 100 میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا, وہ کھٹکھٹائے گا, بل بجائے گا, خاتون نکلیں گی, چاہے کوئی مرد نکلے گا, کوئی بچہ ہوگا, نوجوان ہوگا, کہ بھائی یہ پروڈکٹ ہے, کمپنی نے بنایا ہے, یہ دیکھیے کمپنی اس کو 100 روپے میں دیتی ہے مارکیٹ میں, آپ کے دروازے پہ ہم آئے ہیں, آپ کے لیے صرف 20 روپے, صرف 30 روپے, 40 روپے. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کسی دروازے کو مت چھوڑنا, ڈور ٹو ڈور, دروازے دروازے جاؤ. ارے 100 آدمیوں کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے تو ضرور 10 آدمی لے گا, لے کے رہے گا, 10 آدمی تو لے گا. انہوں نے اس طریقے کو اپنایا. آج بھی سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور صحافت وغیرہ وغیرہ, یہ تمام کے تمام طریقے تو ایجاد کیے گئے ہیں پرچار کے لیے, لیکن میرے بھائی آج بھی جتنے بڑے بڑے یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو نیتا جی گھر گھر گھومتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے, ہم ہی کو ووٹ دیجئے گا, یہ میرا چھاپ ہے. کیوں آتے ہیں؟ ان کے بڑے بڑے بینر شہروں میں لگے ہوئے ہیں, میڈیا پر, ٹیلی ویژن پر, نیٹ پہ, سوشل سائٹس پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, سب کچھ موجود ہے. گھر گھر پہ ان کا لیڈر جاتا ہے. یہاں تک کہ جو ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں, بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں, اگر وہ بھی اپنے نرواچن چھیتر میں گھر گھر جاتے ہیں جہاں تک ممکن ہو, نہیں تو روڈ شو ضرور کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں, عوام اوپر سے دیکھتی ہے, پھول برساتی ہے, عوام کو ہاتھ ہلاتے ہیں کہ میں تمہارا نیتا ہوں, دیکھو تمہارے گلیوں میں, تمہارے راستے پہ, تمہارے دروازے پہ آ رہا ہوں, مجھ کو ووٹ دینا, اپیل کرتے ہیں. وہی پرانی روش جو اللہ رب العزت نے دعوت کے لیے, انبیاء کے لیے منتخب کی, اسی روش پہ پوری دنیا چل رہی ہے. لیکن اس دعوت کے طریقے کو لوگ چھوڑ بیٹھے. کیوں؟ اس میں گالیاں سننی پڑتی ہیں, پتھر کھانے پڑتے ہیں, گالیاں سننی پڑیں گی, معاشرے کے اندر اختلاف کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا سب خوش رہیں, اللہ بھی خوش اور محلہ بھی خوش, دونوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں, اور اسی کے ساتھ سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دعوتی اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء کا جو رہا, اللہ کی قسم اس سے بہتر کوئی طریقہ لوگوں کی اصلاح کا ہو ہی نہیں سکتا. آج بھی آپ اس بر صغیر کے اندر گھوم جائیں, میں ان بستیوں کے اندر, ان شہروں کے اندر گیا ہوں, کثیر التعداد وہاں پر لوگ توحید کو ماننے والے ہیں. پوچھا تو نام لیتے ہیں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی, مولانا محمد حسین بٹالوی, مولانا محمد ابراہیم آروی, اور نہ جانے کس کس کا. کہتے ہیں یہ لوگ اس گاؤں میں آتے تھے, بستی میں آتے تھے, بیل گاڑی پر بیٹھ کر, بیل گاڑیوں میں بیٹھ کر مہینے, 2 مہینے, 6 مہینہ وہاں کیمپ لگا کر رہ جاتے تھے. ضرورت پڑتی تھی تو ان بستیوں کے اندر دوسری شادیاں کر لیا کرتے تھے. جب تک وہاں کے لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی تب تک گاؤں چھوڑتے نہیں تھے اس بیابان اور جنگل کے اندر. اور اس کے بعد جب وہاں لوگوں کی اصلاح ہو جاتی تو اپنے کسی ایک آدمی کو ڈپیوٹ کرتے, متعین کرتے کہ اب ان کے مذہبی امور کی ذمہ داری تمہاری ہے, میں آگے چلا. یہی وہ سنہرا طریقہ ہے. تو ضمناً یہ بات آئی کہ دعوت کا طریقہ کیا ہے, جو انبیاء کی دعوت کا طریقہ ہے. 4 آرٹیکل لکھ کے پیپر میں چھپوا دینا, اور پھر سوشل سائٹ کے اوپر میں کچھ آرٹیکل وغیرہ لکھنا, کہا ماشاءاللہ دعوت کا بہت کام ہو رہا ہے.
آپ جائیں گاؤں دیہات کے اندر میں چھوڑے شہروں کے اندر میں، کس کو اتنی فرصت ہے؟ بالمشافہ جب بات کی جاتی ہے تو بولنے والے کے انداز، اس کے حرکات، اس کے سکنات اور اس کے آنکھوں کا جو آپ سے ایک کانٹیکٹ بنتا ہے جس کو آئی کانٹیکٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی بات آگے سامع کے ذہن پہ، مخاطب کے ذہن پہ اترتی ہے۔ آج بھی دنیا اور پوری دنیا کے اندر جو تدریس کا طریقہ ہے، گرچہ آن لائن کلاسیں ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہے، بلکہ بالمشافہ جو تعلیم ہوتی ہے۔ گرچہ الیکٹرانک بکس آ گئی ہیں لیکن اس کے باوجود کیا کتابوں کی پبلیکیشن بند ہو گئی؟ نہیں، کتابیں چھپتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، خریدتے ہیں، یہ اصل چیز ہے میرے بھائی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لوگ دعوت کے طریقے کو چھوڑ دیں گے اور دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا اسٹائلش اور ماڈرن بنانے کے لیے انبیاء کی سنت اور انبیاء کی دعوت کو اور اس کے طریقے کو چھوڑیں گے تو اسی قسم کے وہ رمضان، عید خالی، بقرعید، محرمہ، تیرہ تیزی جیسے مہینوں کا نام وجود پذیر ہوگا اور اس کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کے یہ محرم کا مہینہ بڑا ہی معزز و مکرم مہینہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتایا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی روزہ رکھتے تھے، ام عائشہ کہتی ہیں، روایتیں متعدد موجود ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہے وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ھذا، یہ کیسا روزہ ہے؟ قالو، ان لوگوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح، یہ جو 10 محرم کا دن ہے بڑا ہی مبارک و مقدس دن ہے۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام جو تھے فرعون سے ان کو نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن دریا میں غرق ہوا، فرعون مارا گیا، فصامہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے لہٰذا اسی کی بنا پہ روزہ رکھا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ شکراً للہ تبارک و تعالی، کہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا، فنحن نصومہ، تو ہم لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور مسلم کی ایک روایت کے اندر ہے کہ تعظیما لہ، کہ اس مہینے کی عظمت کی بنا پہ یا اس دن کی عظمت کی بنا پہ ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت میں گویا کہ یہ چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کی سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، میں تم سے زیادہ موسیٰ کی سنت اور ان کے طریقے پہ چلنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اس دن کو تو یہود و نصارہ خوشی کا دن مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عمر یہود و نصارہ کی مخالفت کی، یہود و نصارہ کی مخالفت کی۔ روایتوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب بال جھاڑتے تھے تو بالکل بغیر مانگ نکالے ہوئے اپنے بال کو اوپر سے لے جا کے پیچھے کی جانب چھوڑ دیتے تھے، صحیحین کی روایتوں میں موجود ہے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل کتاب بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو آپ نے بیچ سے مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ گویا کہ آپ کی پوری زندگی اور شریعت کی پوری تعلیم یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ کہا کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے طریق کی تم مخالفت کرو، ان کا راستہ برا ہے۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیداً یہ بات کہی تھی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ اپنے پہلے کے طریقوں پہ بالکل زرہ در زرہ، بالشت در بالشت چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ الیہود والنصارہ، نبی نے فرمایا وہ نہیں تو کون؟ تو یہ چیز تھی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو قوم ہے کلمہ پڑھنے والی، اسلام کا دعویٰ کرنے والی، جس بات کا خدشہ تھا ہر جگہ ہر قدم پہ یہود و نصارہ کی پیروی کو انہوں نے اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھا ہے، اعزاز کی بات سمجھا ہے۔ کھانے کا ٹیبل ہو، یہاں تک کہ جو دسترخوان کی سنت ہے، جائز ہونا الگ بات ہے، لیکن سنتوں سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، اور پیسہ ہوا تو اپنا اسٹیٹس چینج کیا، اور جو خرافات وہ ایجاد کرتے ہیں اس کا نام دے کے رکھا ہے ایٹیکیٹس۔ اس ایٹیکیٹس کے نام پہ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائنے ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، برکت کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، کھانے کے چاروں طرف پھیلتی ہے، کنارے سے مت کھاؤ۔ کھانے کے ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ ایک یہودی نے ایک صحابی رسول کو کہا ارے تمہارا نبی کیسا ہے؟ وہ تو پیشاب پخانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تضحیق کیا، کہا انہوں نے فخر کے ساتھ، ہاں میرا نبی ایسا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی رہنمائی کرتا ہے، پیشاب اور پخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ الحمدللہ یہ شریعت وہ ہے
جو بیوی کو اور شوہر کو اپنے بیوی کے پاس جانے اور مجامعات کے طریقے اور آداب بھی سکھاتا ہے اور اس موقع پہ بھی دعا سکھاتا ہے. کوئی ایسا پہلو تشنا نہیں ہے, کچھ بچا ہوا نہیں ہے, مکمل اور جامع شریعت ہے. اب اس کے اندر باضابطے داہنے ہاتھ سے چھڑی پکڑنا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کانٹا پکڑنا ہے اور کس چیز کو کیا کرنا ہے. ایک دو دفعہ کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی ذرا بتاؤ, 3-4 دفعہ بتایا, اب کیا پتا میری عقل کا قصور یا اللہ کو منظور نہیں, مجھے سمجھ میں بات آئی نہیں کہ کس کو کیا کیسے پکڑنا ہے. اگر کسی گئے ایسی جگہ پہ جہاں ہوٹل ملا کے وہ سب رکھا تو سمجھ میں تو بات آتی نہیں ہے, اس کو سائیڈ میں رکھا, ہاتھ سے توڑا بوڑا کھایا, ختم معاملہ. وہ کیا ہے نہیں خبر. تو بہرحال تو مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی اور ان کی روش میں اس قدر آگے بڑھ چکے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ بیٹھے. اور یہ اس دن کی عظمت بڑے پہلے سے ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی, کہتے ہیں وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي استوت فیہ السفینہ علی الجودی فصامہ نوح شکرن, کہ اس 10 تاریخ کو نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری تھی, لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا. یعنی اس محرم کے مہینے کا جو یہ تاریخ ہے 10, اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے کائنات کی تخلیق سے پہلے, کائنات کی تخلیق کے دن سے لوح محفوظ میں درج, اور اس دن کے اندر یہ جو اس کی عظمت ہے 10 تاریخ کی یا اس مہینے کی, وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تعلق کربلا یا امام حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے. اب جو موحدین ہیں وہ ان کے بالمقابل کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کو کیوں یاد کرتے ہو, ارے اس دن تو حضرت عثمان کی بھی شہادت ہوئی اور فلاں کے ساتھ ہوئی, فلاں کے ساتھ ہوئی. جواب در جواب, اس بات کی کوئی ضرورت نہیں. اس مہینے کی عظمت اور اس دن کی عظمت مسلم ہے, اور ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اس مہینے کے بارے میں کہ تم اس مہینے کے اندر اپنے نفس اور اپنے جان پہ ظلم نہ کرو. یہ جو 4 مہینے ہیں اس مہینے کے اندر ایک مہینہ محرم کا ہے, اس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے جان پہ اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ نے فرمایا اپنے جان پہ ظلم نہ کرو, لیکن لوگوں کی کیا حالت ہے, کلمہ پڑھ کر کے اسی مہینے کے اندر سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر کرتے ہیں. اور ظلم میں جو سب سے بڑا ظلم ہے, کوئی چوری کرے, ڈکیتی کرے, زنا کرے, جھوٹ بولے, غیبت کرے, تمام کی تمام چیزیں ظلم ہیں, لیکن ان میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس مہینے کے اندر اپنے جان پہ ظلم نہ کرو, اور یہ سب سے بڑا ظلم جو شرک ہے وہ کر رہے ہیں. تعزیے, قبے, دلدل, اور یہاں نہیں ہے کئی جگہوں پہ وہ محرم کے مہینے میں خلیفہ بنائے جاتے ہیں, اس کے پورے جسم کو مختلف قسم کے نقش و نگار سے اس کو سجایا جاتا ہے, پینٹ کیا جاتا ہے, اور وہ اپنے پورے جسم کے اوپر میں زنجیر نما کوئی شے باندھتا ہے, اور 10 دنوں تک چکر لگاتا ہے, اس کا نام خلیفہ رکھتے ہیں. منت مانگتی ہیں مائیں کہ میری یہ بات اگر پوری ہو گئی یا میرا بیٹا اگر جانبر ہو گیا, اس بیماری سے صحیح ہو گیا, تو میں اس کو خلیفہ بناؤں گی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. یعنی شرک جیسا ظلم, جا کر کے وہاں منت کے دھاگے باندھنا, تازیوں کو بالکل مورتیوں کے انداز میں جا کر کے پانی میں ٹھنڈا کرنا, وہ بھی ٹھنڈا کرتے, یہ بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں. یعنی کہ نبی نے کہا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں ظلم نہ کرو اپنی جانوں پہ, وہ سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں, اور ہم اور آپ خاموش بیٹھے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی, بس کچھ ہم نے لکھ دیا اور کچھ آرٹیکل مار دیا. نہیں میرے بھائی, ہم اور آپ سبھی گناہگار ہیں اس معاملے میں کہ ہم اس دین کی بات کو فردن فردن, ڈور ٹو ڈور, بازاروں میں, بستی میں, قریے میں, جہاں بھی ہو, اگر نہیں اتنی ہمت ہے تو اپنے آپ کو جہاں آپ محفوظ سمجھتے ہیں وہاں تو بیان کریں. اپنے رشتہ داروں کو تو دین پہنچائیں ادب کے ساتھ, ایک دفعہ تو کم از کم ان کو کہیں کہ میرے بھائی شرک کو چھوڑ دیجئے, میرے سمدھی صاحب اس شرک کو چھوڑ دو, ارے میرے سالے صاحب چھوڑ دو. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو توحید کی دعوت دی تھی تو ناراض ہو جائے گا, پھر میرے پاس آئے گا نہیں. ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن اللہ کی قسم اگر آپ نے اس کو توحید کی دعوت دی اور اگر اس نے آپ کی دعوت قبول کر لی تو اس سے بہتر بات کیا ہوگی. ڈر اور خوف نکال کے انسان کو دین کی دعوت دینی چاہیے. اور اس مہینے کی عظمت جو کہ احادیث کے اندر مسلم ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی روایت, کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے جو پچھلے سال کے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دے گا. ائمہ نے لکھا ہے کہ کبائر کے علاوہ جتنے صغائر ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے 10 تاریخ کے عاشورے کے روزے کی بنا پہ. اور 9 تاریخ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے درست روایت کے مطابق 9 اور 10, اور وہ جو روایت ہے کہ قبلہ او بعدہ, یعنی ایک دن پہلے یا ایک دن بعد, تو روایت ضعیف ہے.
9 اور 10 ہی رکھنا بہتر ہے، 10 اور 11 درست نہیں ہے. لیکن ائمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی 9 نہ رکھ سکا، اور چونکہ آپ نے مخالفت کا حکم دیا ہے، لہذا اس کی روشنی میں اگر 10 کے بعد 11 رکھ لے تو جائز ہے. لیکن روزہ اگر رکھا جائے تو 9 اور 10 کا رکھا جائے، یہ بہتر ہے. تو یہ محرم کے مہینے کا. اب یہ جو مہینہ ہے، یہ جو عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے. زمانہ جاہلیت میں جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، وہ دین سے کتنے دور تھے. انہوں نے دین کو بالکل برباد کر ڈالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو. لیکن پھر بھی ان حرام مہینوں کی عظمت کے وہ تو قائل تھے. لہٰذا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لازم ہوتی ہے کہ ان مہینوں میں بدعات سے بچیں، شرک سے بچیں، خرافات سے بچیں. اس مہینے کی عظمت کو پہچانیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں. کیونکہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اسی عاشورے کے روزے کے لیے بہت زیادہ آپ کوشش کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے معلق بھی روایت کیا اور کئی جگہوں پہ یہ روایت مذکور ہے کہ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ہم لوگ عاشورے کے روزے کے لیے اپنے بچوں کو اس طور پر ترغیب دیتے تھے کہ اون کے کھلونے ان کے لیے بنا دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے. جب بچے روتے تھے تو ان کو وہ کھلونے دے دیتے تھے اور شام میں ان کو افطاری کراتے تھے. یہ تربیت تھی صحابہ اکرام کی اپنی اولاد کے ساتھ. آج اگر کوئی ایسا بھی معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی نے روزے رکھے تو ماں باپ کہتے ہیں اللہ اللہ میرا بیٹا ہے روزہ رکھا، سوکھ کے منہ اتنا سا نکل آیا. اب اس کو روزہ رکھنے ہی نہیں دیتے. اب وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، روزے کی عمر کو جب پہنچا، آپ نے روزہ رکھنے نہیں دیا. بچے کی ایک عادت ہوتی ہے، گھر میں جب سب روزے رکھتے ہیں، چھوٹا بچہ جو 6 سے 8 سال کا ہے وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائے گا، کہے گا میں روزے رکھوں گا. سحری جم کر کھائے گا آپ کے ساتھ. یہ الگ بات ہے کہ دن میں بھوک لگے گی پھر کھا لے گا، پھر وہ کہے گا میں روزے سے ہوں، پھر عصر کے بعد کھائے گا. پھر مغرب کے بعد آپ پوچھیں گے بیٹے آج کتنے روزے رکھے، تو جتنی دفعہ کھایا گن کے بتائے گا کہ 5 روزے آج میں نے رکھ لیے. لیکن روزے کا شعور اور تصور اس کے ذہن میں آتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اس طریقے کو اور آپ کے اس طریقے تربیت کو ہم لاگو کریں اور اس کو اپنے گھروں کے اندر اپنائیں. اور اس مہینے کی عظمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیا جائے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوا جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جن لوگوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے ان سے کہہ دیں اے نبی کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، خطاؤں کو بخشنے والا ہے. تو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اس کی عظمت کا تقاضا یہ کہ اس میں جھوٹ، چغلی، غیبت. اور ایک اور بات کہ بار بار جو یہ بات آتی ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں غلط کام نہ کیا جائے، برا کام نہ کیا جائے. کفار مکہ بھی اس کی عظمت کے قائل تھے، وہ بھی اس مہینے میں غلط نہیں کرتے. تو کیا دیگر ایام میں یہ چیزیں جائز ہو گئی؟ نہیں، بلکہ خصوصی طور پر ان مہینوں کے اندر اس چیزوں سے بچا جائے. جیسے ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کروں گا. مسلم کی روایت ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ زنا کرنا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. تکبر حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مسلم کی روایت، ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہوں گے لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، دور دورا دے گا. جاؤ. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم، اور اس کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا. وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، شیخ زانن، شیخ زانن، بوڑھا زانی، بوڑھا زانی. زنا تو معیوب ہے، زنا انتہائی گھٹیا کام ہے، بہت بڑے فحش کاموں میں سے بہت فحش ہے، بہت برا کام ہے. لیکن اللہ زناکار سے تو ناراض ہوگا، ان کو سزا دے گا. لیکن بوڑھا زانی، انسان بڑا سے بڑا بدکار ہو لیکن بڑھاپے میں آ کے تو لٹھیا ٹیک کے، لٹھی پکڑ کے مسجد تو جاتا ہے. گرچہ لوگ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے، لیکن توبہ تو کرتا ہے. اب بڑھاپے میں بھی وہ کوشش کرتا ہے زنا کرنے کی. تو اللہ رب العزت اس کو بارے میں یہ کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں،
اس سے کلام نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، کیونکہ بوڑھا زنا تو حرام ہے، بڑا جرم ہے، لیکن بوڑھا آدمی اگر کرے تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ چغلی، غیبت اور مختلف قسم کے جھگڑے، لڑائی اور بے راہ روی کی زندگی گزارنا تو حرام ہے، لیکن محرم کے مہینے میں اگر ان چیزوں کو کیا جائے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہ سے بچا جائے۔ ایسا نہیں اس حدیث کا مطلب کہ بوڑھا زانی یعنی جوان اگر زانی ہے تو معاف نہیں، زنا تو حرام ہے، لیکن بوڑھا زانی اس کے لیے مخصوص وعید ہے۔ اور دوسرا جو شخص ہے وہ ملک کذاب او ملک کاذب، کذاب، جھوٹا بادشاہ۔ کیا؟ جھوٹا بادشاہ، وہ بادشاہ جو کہ جھوٹ بولتا ہے۔ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یا تو کسی لالچ کی بنا پہ بولتا ہے، یا کسی خوف کی بنا پہ، یا تو کسی کے ڈر سے جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ بول کر کے اس مسئلے سے بچ جاؤں گا، یا خوف کی بنا پہ بولتا ہے، یا لالچ کی بنا پہ جھوٹ بولوں گا تو کچھ فائدہ ہو جائے گا، مال ہے کچھ کا بول دیا کچھ اور کا، اتنے کی خرید ہے، یا اور بھی کہیں پر۔ تو جھوٹ انسان دو بنیاد کی وجہ سے بولا کرتا ہے، یا تو خوف یا لالچ۔ وہ بادشاہ ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کس سے ڈرے گا؟ وہ تو بالکل ہر سیاہ و سفید کا مالک ہے، اس کا مملکہ، اس کی بادشاہت، اس کے ایک حکم پہ کسی کی گردن اتار دی جائے، کسی کو قید میں ڈال دیا جائے، کسی کو رہا کر دیا جائے، اس کو کوئی حاجت نہیں۔ لیکن اس قدر خسیس انسان ہے کہ عادت سے مجبور ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، بادشاہ ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے، کسی مدرسے کا ذمہ دار ہے، کسی نظم کا ذمہ دار ہے، کسی جماعت کا ذمہ دار ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں، اگر وہ جھوٹ بولے اس حدیث سے پتا چلا تو بڑا جرم ہے۔ عام بولے تو بولے۔ تو اس مہینے کی عظمت کا تقاضا یہ کہ اس مہینے میں دیگر ایام میں جن برائیوں سے آپ کو بچنا چاہیے، خصوصی طور پر اس مہینے میں ان برائیوں سے بچیں، کیونکہ حدیث کے اندر کیا الفاظ آ رہے ہیں کہ جو برائی ہے، جو جرم ہے وہ تو ہے، لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جو مخصوص موقع پہ مخصوص افراد کے لیے بالکل حرام۔ تو دوسری چیز جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا عائل مستکبر، متکبر فقیر۔ مسلم کی روایت، عائل مستکبر یعنی کہ نادار آدمی، فقیر ہے لیکن اس کے باوجود تکبر کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، گھمنڈ ہے۔ تکبر حرام ہے، اللہ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، جو تکبر کرے گا گویا کہ وہ میری چادر کو کھینچ رہا ہے، میری چادر کو مجھ سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن تکبر پھر بھی انسان کر لیتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے۔ وسائل ہے، مال ہے، دولت ہے، دروازے پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، بڑے بڑے اس کے مکانات ہیں، بلڈنگیں ہیں، اپنی شان و شوکت و سطوت اور اپنی عمارت کی بنا پہ تکبر میں مبتلا ہے۔ ایک آدمی بھکاری ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا وہاں سے مانگ کے کام چلا رہا ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے کچھ، لیکن اس کے بعد گردن اکڑی ہوئی ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ ارے تیرے پاس تکبر کا کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، جن چیزوں کی بنا پہ لوگ تکبر کرتے ہیں، تکبر کے وہ اسباب تیرے پاس نہیں، پھر بھی تو تکبر کر رہا ہے۔ تو اس شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو اس حدیث کو استشہاد کے طور پر میں نے اس لیے پیش کیا کہ جرائم تو جرم ہوا ہی کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے، بعض موقعوں پہ، بعض اوقات میں، بعض افراد کے لیے وہ بڑا جرم ہوا کرتا ہے، لہذا ان سے اس بات کی توقع کی جائے گی کہ یہ جرم وہ نہ کریں۔ عام لوگ کرتے ہیں تو کر جائیں، اللہ ان کو معاف کرے گا یا سزا دے گا، لیکن یہ لوگ جھوٹ نہ بولیں، یہ لوگ زنا نہ کریں، اور یہ لوگ تکبر نہ کریں۔ تو اس مہینے کے اندر میں اس کی عظمت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر ذکر و اذکار، انابت اللہ، اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے تائب ہوں، اور اس مہینے کی عظمت کا خیال رکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ایام میں جمعہ کو فضیلت بخشی، اور مہینوں کے اندر رمضان کو ایک فضیلت بخشی، اس کے بعد یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو ہم تو تمام مہینوں کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں، رمضان کا خیال رکھتے ہیں۔ رمضان میں اگر ہوٹل کھولا بھی ہے تو پردہ گرا دیا، اس کے پیچھے جا کے کھا رہے ہیں۔ رمضان کی تھوڑا بہت تو عظمت کا خیال رکھا، اب کیا پتا خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سمجھ رہے ہیں کہ پردہ گرا کے کھائیں گے تو اللہ رب العزت کو شاید کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جو تھا، اس نے کہا کہ بھائی روزے میں بڑی پیاس لگی ہے، کہا کہیں بھی پانی پیوں گا تو لوگ دیکھ لیں گے، کہا تالاب میں ڈبکی لگاتا ہوں، اندر ہی پانی پی لوں گا۔ ڈبکی لگا کے پانی پیا، کہتے ہیں کہ گلے کے اندر میں مچھلی پھنس گئی کانٹے والی، لگا چیخنے چلانے، سب کو پتا چل گیا کہ پانی پی رہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کرنا چاہے تو آدمی کہیں بھی رسوا ہو جائے گا۔ تو ہر مہینے کی عظمت کا ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے جو فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں کا نام ہم اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور جب یہ مہینے آئے تو اس کی عظمت اور اس کا تقدس ان کے دلوں میں بیٹھائیں، اور ان مہینوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر تلاوت کلام اللہ اور ذکر و اذکار
کا کچھ ایسا نظم اور انتظام کریں اور کہیں کہ بیٹا یہ مقدس و مکرم مہینہ ہے، اس مہینے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں جو عام دنوں میں بھی گناہ کر بیٹھتے ہو اس میں نہ کرو، تاکہ ان مہینوں کی عظمت کے وہ قائل ہوں اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر میں محرم یا اس جیسے دیگر حرام مہینے جو ہیں ان کی عظمت جو صحیح معنوں میں تاریخی اعتبار سے کتاب و سنت کی روشنی میں جس کے وہ قائل ہیں، یعنی جو کتاب و سنت جس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ ان کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جا سکے، تاکہ جب وہ بچے پڑھ لکھ کر کے اپنے